کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن گزرنی ہے ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 33۔ آج کا موضوع میت کا غسل و کفن۔ محبت کی طرح جو بن بلائے آ جائے اسے موت کہتے ہیں۔ محبت کی طرح جو بن بلائے آ جائے اسے موت کہتے ہیں، جو چپکے سے گلے لگا لے اسے موت کہتے ہیں۔ سانسیں مدھم رگ رگ میں اٹھیں گی ٹیسیں جب، سانس مدھم رگ رگ میں اٹھیں گی ٹیسیں جب، جو پل بھر کی مہلت نہ دے اسے موت کہتے ہیں۔ چھوڑ جائیں اگر دھڑکنوں میں سمائے لوگ، چھوڑ جائیں اگر دھڑکنوں میں سمائے لوگ، میرے مرشد اسے بھی موت کہتے ہیں۔ مریض محبت رات بھر تڑپے بے بسی میں، مریض محبت رات بھر تڑپے بے بسی میں، پھر جینا کیسا اسے بھی موت کہتے ہیں۔ سنبھل سنبھل کر ٹکا قدم او غافل انسان، سنبھل سنبھل کر ٹکا قدم او غافل انسان، جو بن بلائے آئے اسے موت کہتے ہیں۔ والہانہ ملیں گے حبیب خدا کو جہاں، والہانہ ملیں گے حبیب خدا سے جہاں، وہ ایک پل ہے جسے موت کہتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 کا ایک جز، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے حبیب انہیں فرمائیے یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی۔ یہ موت ہزار اس سے بھاگے، لاکھ اس سے بچنے کی کوشش کریں، بہترین لائف، شاندار بہترین غذائیں، بہترین دوا، کامیاب دعا، مسکراہٹوں بھری زندگی، خوبصورتیوں کے ساتھ ہزاروں سال جی لیں، مگر ایک روز موت کا پیالہ پینا ہی پڑے گا۔ آج کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 33۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
البسو من ثیابکم البیاض فإنها من خیر ثیابکم وکفنوا فیہا موتاکم، تم سفید پہنو کیونکہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفناؤ۔ موت کا جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو وہ تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر، فاجر، فاسق ہو، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے، اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ بڑی بڑی مادی طاقتیں، مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز بے بس ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا، فیملیز میں دیکھا، علاقے میں دیکھا، قرب و جوار میں دیکھا، موت بندوں کو ہلاک کرنے والی ہے، موت بچوں کو یتیم کرنے والی ہے، موت عورتوں کو بیوہ بنانے والی ہے، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی، متقی کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی امیروں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے اجازت لیتی ہے۔ موت نہ نیک لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو گلے سے لگا لیتی ہے، گھر بیٹھنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ کائنات کے اندر ہر ذی روح موت کو یاد رکھتا ہے، سوائے انسان کے جو موت کو بھول جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ بازار میں ہیں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک اونٹ بدک گیا ہے، آپے سے باہر ہو گیا، سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، سب ہراساں خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ امیر المومنین آپ اونٹ کے قریب آئے، آپ نے کان میں کوئی بات کی، وہ اونٹ وہیں بیٹھ گیا، 3 دن وہیں بیٹھا رہا، کھانا پینا چھوٹ گیا اور مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا، جناب حضور آپ نے کیا بات کی تھی؟ فرمانے لگے، میں نے اس کے کان میں کہا، ارے اونٹ کیوں آپے سے باہر ہو گیا ہے، کیوں بتک گیا ہے؟ کیا تجھے موت یاد نہیں ہے؟ موت آنے والی ہے، موت آ رہی ہے، بس وہیں بیٹھ گیا، اس کے دل پر یہ بات اثر کر دی۔ موت کے لیے ایک جگہ اور وقت بھی مقرر۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا۔ کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا، مگر اسی دوران
ایک شخص آیا اور بادشاہ کو سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ بادشاہ نے کہا تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بڑے ضروری کام کے لیے آیا ہوں، آج تم مجھے روک نہیں سکتے ہو۔ کام کے قریب ہو کر سرگوشی کی اور کہنے لگا بادشاہ تیری موت ہوں، میں ملک الموت ہوں، تیری جان کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا، زبان لڑکھڑانے لگی، کہنے لگا مجھے اتنی تو مہلت دو، میں گھر واپس جاؤں۔ اس شخص نے کہا اب اجازت نہیں ہے، اب نہ گھر والوں کو دیکھ سکو گے نہ مال و متاع کو دیکھ سکو گے۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے روح قبض کی اور وہ سواری سے ایسے گرا جیسے بے جان لکڑی گر جاتی ہے۔ اکثروا ذکرہا ذم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، مصروفیت آنے سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو، غریبی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور موت کی تیاری کر لو۔ اس لیے 1000 سال جی لیں، موت آنی ہے، موت آ کر رہتی ہے۔ جب موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، یہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے موت یاد آ جاتی ہے۔ اس میں نمبر 1 وقتاً فوقتاً قبرستان جانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد رہے گی۔ وہ آخری آرام گاہ ہے، اصل گھر وہی ہے۔ جب وہاں سے گزرو تو سوچا کرو، دھیان دیا کرو، خیال گزار لیا کرو، ہم نے بھی لوٹ کر یہیں پر ہی آنا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو لمبی عمروں والے تھے، لمبے قد والے تھے، ستونوں جیسے لمبے لمبے قد، شاندار محلات، پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہوئے ان کے گھر، سرسبز باغات، نوکر چاکر خدام، بہت مال و اسباب، بہت لمبی لمبی عمریں، اولاد والے، بیویوں والے، بہت مال اسباب، کہاں چلے گئے؟ پہلی امتوں کے حالات نہیں جانتے؟ کیا ہم نے اپنے بڑوں کو نہیں دیکھا؟ آہستہ آہستہ موت ایسے آ گئی، چپکے سے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گئی۔ تو قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت یاد رہے گی۔ مردوں کو غسل دینا، ان کے غسل کے وقت حاضر رہنا، اگر موقع میسر ہو تو انتقال کرنے والے شخص کے آخری لمحات دیکھنا، اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا، جنازہ میں شرکت کرنا، بیماروں بوڑھوں سے ملاقات کرنا، آندھی طوفان زلزلے کے وقت انسان کی کمزوری، اللہ پاک کی طاقت قوت کا اعتراف کرنا، پہلی امتوں کے واقعات پڑھنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ اعمال ایسے ہیں، یہ مذکورہ اعمال، اس سے گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے،
गुनाहों से हिफाजत होती है, सख्त दिल नरम हो जाते हैं, वक्तन फवक्तन आंखों से आंसू भर आते हैं। इन आमाल से दिल कनात पसंद बन जाता है, इबादत में हुसन नशात पैदा होता है, बहुत सी दुश्वारियां आसान हो जाती हैं, लंबी लंबी उम्मीदें उमंगें कम हो जाती हैं, तवाज़ो इंकिसारी पैदा होती है, जिससे इंसान दूसरों पर जुल्म और किब्र करने से महफूज रहता है। आखिरत की जिंदगी याद रहती है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अरे इस जमीन में जो कुछ फना होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जात, फजल करम वाली जात, वही कायम रहने वाली है। जाहिर होने लगे तो सुन्नत ये है कि दाहिनी करवट पर लिटाकर किबला की तरफ मुंह कर दें। ये भी जायज है कि चित लिटा दें, और अगर इससे मुर्दा को तकलीफ होती हो तो जिस हालत पर है छोड़ दें। मौत के वक्त मुंह खुल जाता है, होठों पर इख्तियार नहीं रहता, आंखें फट जाती हैं, पांव की तरफ से फरिश्ता रूह को खींचता चला जाता है, सीने फेफड़ों तक जब रूह पहुंचती है, फिर रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता नजर आने लगता है। अब सुन, कान से गुनाह कम है तो कान से रूह निकलती है, मुंह से गुनाह कम तो मुंह से रूह निकलती है, आंखों के गुनाह कम तो आंखों के रास्ते रूह निकलती है। मरने वाले के पास बुलंद आवाज से कलमा तैयबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह कलमा पढ़ने की तलकीन करें, क्योंकि मरने वाले को कलमा की तलकीन करना जरूरी है, लेकिन कलमा पढ़ने का हुक्म न दें, ऑर्डर न करें, ये न कहें कि तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद बुलंद आवाज से पढ़ें। कहीं ऐसा ना हो जान कनी के नाजिक मौका पर वो इनकार कर दे, या बद हवासी में कोई खिलाफ शरा बात कर दे और एक मर्तबा वो कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो तलकीन बंद कर दे। मरने वाले को कलमा पढ़ने की तलकीन करना मुस्तहब है। हजरत मुआज बिन जबल से रवायत है, काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में दाखिला, उसका जन्नत में दाखिला होगा। मरने वाले के करीब सूरह यासीन पढ़ना, मुत्तकी लोगों का बैठना, ताकि जान कनी में आसानी पैदा हो जाए। इसके अलावा सूरह यासीन के साथ सूरह राद भी पढ़ सकते हैं। मरने वाले के पास कुत्ता तस्वीर नहीं होनी चाहिए, या जहां दम तोड़ रहा है वहां कुत्ता नहीं होना चाहिए, उसे निकाल दें, क्योंकि जहां ये चीजें होती हैं वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हालत नज़ा में पास बैठने वालों को चाहिए अपने लिए और मरने वाले के लिए दुआए खैर करते रहें। उस वक्त कोई बुरी बात मुंह से न निकालें, क्योंकि उस वक्त जबान से जो कुछ निकलता है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। जान निकलने के बाद मुर्दे की आंखें बंद कर देनी चाहिए।
اور रूह निकल जाए तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जाकर गिरा लगा दें ताकि मुंह खुला न रहे, आंखें बंद कर दें, उंगलियां हाथ पांव सीधे कर दें। ये काम घर वालों में से जो ज्यादा नरमी के साथ कर सकता है, जो भी मैयत के पास बैठा है, उसे करना चाहिए। जिस्म से रूह निकल जाए तो मैयत के सारे बदन को किसी कपड़े से छुपा दें, उसको चारपाई किसी ऊंची जगह पर रखें और छुपा देना चाहिए। अब देखो कौन सा वक्त है। मरने वाला मर गया, रूह निकल गई, अब वो हड्डियां हैं, अब वो बॉडी है, अब बेजान बेहिस्सो हरकत है। उठाएं तो फिर फेंक दें? ना ना ना, अब तो वक्त आया है वफा करने का, अब तो वक्त आया है आखिरी खिदमत का, अब तो वक्त आया है मोहब्बत के इजहार का। अब पता चलेगा क्या करना है। आप देखें अपनी लाइफ के वर्सटाइल को, जिंदगी में मिलन मुलाकात को, फंक्शंस पार्टी अटेंड करने को। दुनिया के फंक्शन जाने के लिए फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेकअप, बेहतरीन लिबास, क्यों? अरे सब रिश्तेदार जमा होंगे, सब देखेंगे, सबसे मुलाकात होगी, मुझे बेहतरीन हालत में जाना चाहिए, मुझे मुनफरिद नजर आना चाहिए। ठीक है बाबा, ये सब काम ठीक है, मगर मरने वाला मरने वाली जिसकी मैयत अब पड़ी है, अब भी तो देखो ना भाई, ये कौन सा वक्त है। दुनिया की मुलाकात और वसल और मिलन और वो डेट सारी याद है, लेकिन अब मैयत की भी अल्लाह पाक से मुलाकात का वक्त आ गया है। क्योंकि मौत एक रास्ता, मौत एक पुल है, लिका अल्लाह, अल्लाह से मुलाकात करने का एक पुल मौत। मौत आ गई, सारा अमल वो कर लिया, अब नहलाने का टाइम है, अब मोतदिल पानी ले लें, अब मुर्दा को गुस्ल दे दें। अब मुर्दा को गुस्ल देना एहसास से मौत पैदा करेगा। नहलाने वालों को सोच आएगी अभी तो हमारी तरह ही थी, हरकत करने वाली, सांस लेने वाली, खाने वाली, पीने वाली, जागने वाली, हंसने वाली, मुस्कुराने वाली, खुशियां बांटने वाली। चंद लम्हात कैसे बेहिस्सो हरकत पड़ी। एहसास दिल में आता है मुझे भी ऐसे ही मरना। तो नहलाने के अमल से आखिरत की रग़बत बढ़ जाती है। मैयत को गुस्ल देना नेकी है। जिसने मैयत को गुस्ल दे दिया, कफन पहनाया, ऐब देखकर छुपा लिए, इस वजह से अल्लाह पाक उस नहलाने वाली के गुनाहों को मुआफ कर देता है। आधे घंटे का अमल है, सिर्फ आधे घंटे का। एक वक्त था अस्तंजा भी करना नहीं आता था, मगर अब गुस्ल करना भी आ गया है। एक वक्त था रोटी सालन पकाना नहीं आता था, मगर सीख गए, अब पकाना आता है। इसी तरह जैसे खुद गुस्ल करते हैं, ऐसे ही मैयत को गुस्ल देना है, ऐसे ही उनको भी नहलाना है। तो मैयत को नहलाने का तरीका ये है, मैयत को तख्ते पर लिटाएं। वो तख्ता जो मस्जिद के किसी कोने में पड़ा होता है। क्या अमीरन और क्या गरीबन और क्या हाई स्टैंडर्ड और लो स्टैंडर्ड और मिडिल क्लास और थर्ड क्लास और वन क्लास और जीरो, जो भी, हर एक ने उस तख्ते पर नहाना है जो मस्जिद के किसी कोने में पड़ा है। तो मैयत को तख्ते पर लिटाएं और उसको उठाते हुए अगर पाँव
اور بازوؤں سے پکڑیں گے تو میت کے اکٹھے ہونے کا خطرہ ہے۔ اس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ بڑی آہستگی کے ساتھ چارپائی پہ چادر پہ وہ میت ہے تو چادر کو کونوں سے پکڑتے ہوئے بڑی آہستگی کے ساتھ تختے پر لٹا دیں، اور ایک بڑی چادر لے کر اس بڑی چادر سے کلرفل چادر لے لیں، بیڈ شیٹ لے لیں، اس سے اس کے جسم کو ڈھانپ دیں۔ ڈھانپنے کے بعد اس کے کپڑوں کو اتاریں اور نہلانے کی تیاری کریں اور نہلانا شروع کر دیں۔ نہلانے کی تیاری کرنے میں وہ برتن جو گھریلو استعمال میں ہیں، بالٹی ڈبہ، وہی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر نیل لانے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کاٹن لے لیں، ٹیشو منگوا لیں ڈھیلے کی جگہ، اسی طرح چادر لے لیں یا کفن جیسی چادر لے لیں۔ پتلا کپڑا نہیں ڈالنا، موٹی چادر ہو جس سے سطر چھپ جائے۔ نیم کے پتوں یا بیری کے پتوں سے لکوڈ پانی، معتدل پانی، نہ بہت گرم نہ بہت ٹھنڈا، مستحب ہے۔ اگر مل جائے بیری کے پتے تو ٹھیک ہیں، کیونکہ وہ صابن جیسا کام کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو صابن لے لیں۔ نہلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر، نہلانے والی اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر میت کو استنجا کروائے۔ پھر وضو اس طرح کروائیں کہ پہلے میت کا چہرہ دھوئیں، پھر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر دونوں پاؤں دھوئیں۔ منہ ناک میں پانی نہ ڈالیں، البتہ روئی پانی سے تر کر کے دانتوں، مسوڑوں اور ناک میں پھیریں، یہ درست ہے۔ پھر ناک، منہ اور کانوں میں روئی وغیرہ بھر دی جائے تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ پھر سر دھویا جائے، صابن استعمال کیا جائے۔ میت کو بائیں کروٹ لٹا کر نیم گرم پانی 3 بار بہا دیں۔ اتنا پانی بہائیں کہ بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ پھر میت کو سہارا دے کر بٹھائیں۔ آہستہ آہستہ اس کے جسم کو ملا جائے تاکہ جو غلاظت وغیرہ پیٹ میں ہو نکل جائے۔ اس طرح کرنے سے اگر کچھ نکلے اسے پانی سے صاف کر دیا جائے، مگر وضو غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بائیں کروٹ لٹا کر کافور والا پانی 3 مرتبہ پوری باڈی پر، پورے جسم پر ڈالا جائے۔ پھر بعد میں کسی پاک کپڑے سے یا تولیہ سے جسم کو پونچھ لیا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ صابن، تولیہ، اترے ہوئے کپڑے، جوتے، ان کو پھینک دو، کسی کو دے دو، اس لیے کہ ان میں روح آ جاتی ہے۔ او اللہ کے بندیوں، ان چیزوں میں روح آ جاتی ہے تو زیورات میں روح نہیں آتی؟ جو مال اسباب کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گئے، کیا ان میں روح نہیں آتی؟ تو ایسی جاہلانہ باتیں نہیں کرنی۔ مہنگی چیزوں میں روح کیوں نہیں آتی؟ تو ایسی چیزیں پھینکنی نہیں چاہیے۔ ہاں، صدقہ کر دیں، اور اگر استعمال میں لانا چاہیں تو استعمال میں بھی آ سکتی ہیں۔ نہلانے کے بعد پانی بہائیں، 2-3 خواتین غسل اکٹھی ہو کر دے سکتی ہیں۔ پانی ڈالنے کا مرحلہ جو ہے یہ فضیلت والا ہے، اس سے حق ادا ہو جاتا ہے۔ صابن لگا کر بڑی نرمی کے ساتھ بالوں کو رگڑیں، اور ہتھیلیوں پر، ہاتھ پر تھیلیاں چڑھا سکتے ہیں۔ اب اینڈ پر جب کفن پہنانا ہے تو مرد جو مردہ ہے اس کے 3 کپڑے ہیں۔ شرعی طور پر مسنون کفن سفید کلر افضل، کسی اور کلر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، سفید کلر افضل ہے۔
مرد کے 3 کپڑے، لفافہ جو ازار سے 1.5 ہاتھ لمبا، ایک بڑی چادر، اور ازار سر سے پاؤں تک، اور قمیص بغیر آستین کے ران تک۔ تو مرد میت کو لٹاتے ہوئے سب سے پہلے لفافہ لمبی چادر بچھائیں، اس کے اوپر ازار، پھر قمیص، ازار لپیٹیں بائیں طرف سے، پھر دائیں حصہ، اور پھر اس لفافہ کو باندھ دیں تاکہ کھلے نہیں۔ کفن کو لوبان کی دھنی پی جا سکتی ہے۔ عورت کے 5 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص، سینہ بند، سر بند، اور سینے پر ران تک دوپٹہ۔ سب سے پہلے لفافہ لمبی چادر بچھائیں، جو سب سے لمبی چادر ہو، پھر اس پر سینہ بند رکھیں، میت کو نلا دھلا کر اس پہ رکھیں، سینہ بند لپیٹیں، پھر کرتا پہنائیں، سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے دائیں بائیں ڈال دیں، پھر ازار کا کپڑا بائیں پھر دائیں طرف لپیٹیں، آخر میں چادر کو لپیٹ دیں تاکہ کفن کھلے نہیں۔ اس وقت جو مرحلہ آتا ہے کافور ملنے کا یا خوشبو لگانے کا۔ اب ذرا دیکھیں، نمازن یا نمازی میت مقدر پر ناز کر، آج عز و اکرام کا دن ہے، آج تیرے لیے بڑا شاندار دن ہے۔ خوشبو کہاں لگائی جا رہی ہے؟ آج خوشبو ہونٹوں پر نہیں، آج خوشبو گالوں پر نہیں، آج خوشبو لگائی جا رہی ہے ماتھے پر، ناک پر، ہاتھوں کی انگلیوں پر، پاؤں کی انگلیوں پر، اور گھٹنوں پر، یعنی وہ تمام جگہیں جو رکوع سجود میں آج ان پر خوشبو لگائی جا رہی ہے۔ ارے اپنے مردوں کو بہترین کپڑوں میں کفنا دو، بے داغ لباس، سفید لباس، بے داغ کپڑے کے اندر معتدل پانی کے ساتھ، بڑی آہستگی نرمی کے ساتھ، بڑے سونے طریقے سے نلا دھلا کر، سفید لباس پہنا کر، خوشبوؤں میں معطر کر کے آج اس کو قبر میں لے آؤ، اس لیے کہ آج محمد رسول اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ آج آقا قبر میں تشریف لانے والے ہیں، آج فرشتے سوال کریں گے، مر ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی اسلام، ما تقول فی ھذا الرجل، ارے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو قبر میں بنفس نفیس درجے کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں؟ وہ میت کہتا ہے یا کہتی ہے، ارے اس سہنے دیدار کے لیے، محبوب خدا کی ملاقات کے لیے آج یہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے جو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اس کے حبیب سے ملاقات کا وقت ہے۔ تو میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ کیا بھول گئی اولاد ان وقتوں کو جب ماں نے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کی، اس کو کوئی چھٹی نہیں ہے؟ دنیا کے سب جابز کرنے والے اور مزدوری کرنے والوں کو چھٹی ہے، مگر ماں کی ایسی ڈیوٹی ہے جس کو چھٹی نہیں ہے۔ اور ماں نے وقت بے وقت اپنی نیندوں کو قربان کیا، ڈیوٹیاں دیں، پرورش کی، تربیت کی، کھلایا پلایا، نلایا دھلایا، بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے جہیز کی تیاریاں، اور ان کے لیے سٹیٹس، اور ان کے لیے کاروبار اور بینک بیلنس اور گھر، نہ جانے کتنا کچھ اولاد کے لیے کر دیا۔ آج اولاد کی حالت کو دیکھو، بیٹی ڈرتی ہے، ماں کے قریب نہیں جا رہی، ڈر لگ رہا ہے۔ ارے یہ تیری ماں ہی تو ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ بیٹی مرے تو ماں نے لائے، اور ماں مرے تو بیٹی نے لائے، میت کا قریبی رشتہ دار اس کو نے لائے۔
اور پھر اسی طرح آپ نوٹ کر لیں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں، بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیا بچوں کو نماز جنازہ بھی یاد کروائی کہ مرنے کے بعد وہ جنازہ ہی پڑھ لیں؟ دور کھڑے ہیں، بہت دور کھڑے ہیں، اور موبائل ہاتھ میں ہے، ٹک 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 موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، انہیں نماز جنازہ ہی یاد نہیں، انہیں وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ غسل بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ ضروری مسائل ہیں، یہ ہماری شریعت ہے، یہ سب کے لیے احکام ہیں، چند لوگوں کے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے احکام، ضروری احکام، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔